رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن رحمن یا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ سوال کیا کم عمرک، آپ کی عمر کتنے برس کی ہو چکی ہے؟ اس شخص نے کہا 60 سنہ، 60 برس کا ہو چکا ہوں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم، آپ اپنی زندگی کو گزارتے گزارتے اپنے رب سے ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے تھے، لیکن اب آپ اپنے رب سے ملاقات کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم اور آپ یہ تصور نہ کریں کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کو غیب کا علم تھا، یا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس شخص کی موت کے تعلق سے جانتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان کی ہوں گی، ان میں سے وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو 70 کو پار کریں گے۔ جو انسان 70 سال کے بعد کی زندگی کو گزار رہا ہے، اس انسان کو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی سے گناہوں کو مٹانے کے لیے، معافی اور تلافی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے 70 سال کے بعد کی زندگی عطا کیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس شخص نے اس بات کو سنی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کو یہاں سے اس شخص کی اصلاح کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا ابھی آپ نے جو دعا پڑھے ہیں کیا آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ چونکہ وہ عربی زبان کے تھے اس وجہ سے کہا ہاں میں اس کا ترجمہ جانتا ہوں، انا للہ، بے شک ہم اپنے رب کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمام کو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے اس دعا کے ترجمے کو سنا تو کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کیا ہے اس زندگی کو صحیح معنوں میں گزارو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے اس شخص نے سوال کیا فَمَا الْحِيلَةُ، اے فضیل اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص رونے لگا، ڈر گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا نیک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے مغفرت کی امید لے کر کے کھڑا ہوں۔ اس شخص نے کہا فَمَا الْحِيلَةُ، اے فضیل اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی، اب جو بقیہ زندگی بچی ہے اس زندگی کو اسلام کے مطابق گزارو، اپنے رب کو اس زندگی میں راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگ گئے اور اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتے رہے، یغفر لک قد مضی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، شرمندگی اور ندامت کے آنسو اپنے رب کے سامنے بہا لیتا ہے، وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ہمارا رب غفور الرحیم ہے،
اس کی غفوریت کے امیدوار، اس کی غفوریت کی امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگے۔ اس شخص نے، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے جب اسے اصلاح کی، احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی، کہ اگر تم نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اب بھی اپنی بقیہ زندگی میں گناہوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اسلام کے خلاف تم نے عمل کیا، اپنے رب کو اس دنیا کے اندر ناراض کرنے کی کوشش کی کہ بقیہ زندگی میں جو تم سے گناہ ہوں گے ان کی سزا تو تمہیں ضرور اللہ رب العالمین دے گا، لیکن پچھلے گناہ جو تم نے کیے تھے اللہ رب العالمین ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان گناہوں کا عذاب بھی تمہیں دے گا۔ اسی لیے رب کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe our YouTube channel and watch our videos.